یا برش کرنا درست ہے، ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مسواک کرنا تو نہ صرف جائز بلکہ سنت ہے۔ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ یہ انسان کے پاگل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر مسئلے پر حدیث کا مطالبہ شروع کر دے۔ سمجھ رہے ہو؟ میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں نا، آج کل کے اسکالرز ہیں، جب حنفیوں پہ رد کرنا ہوتا ہے نا، بڑے دلیل سے کہیں گے کہ اس پر کوئی حدیث نہیں ہے، اور آگے جتنی باتیں کر رہے ہوں گے ان پہ 99% باتوں میں ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی۔ عوام صرف نفسیات کی مار، نفسیات سے متاثر ہوتی ہے۔ سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جن میں آپ کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اب تو میں نے یہ طرز اختیار کیا ہے کہ بجائے ایک پاگل کو انسان جواب دینا، بہتر ہے کہ اس سے مطالبہ کرنا شروع کر دے۔ میں نے ایک سوال کیا تھا نا بہت عرصہ پہلے، یہ لوگ ہم سے بار بار پوچھتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اس پر کوئی دلیل پیش کرو، کہتے ہیں نا۔ تو میں کئی بار جواب دے چکا تھا، بھائی تواتر عملی ہے، اجماع ہے، پوری امت سے عملاً پریکٹیکلی یہ چیز ثابت ہے۔ جو چیز عملاً متواتر ہو اس پر حدیث کا الگ سے مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ عملاً ایک چیز سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، تبھی چاروں امام اس پر متفق ہیں۔ امام مالک جو تبع تابعین کے دور کے، امام ابو حنیفہ جو تابعین کے دور کے، امام شافعی جو امام مالک کے شاگرد، امام احمد جو امام شافعی کے شاگرد، اور امام بخاری کے استاذ، کتنا پرانا دور ہے، یہ چاروں اس پر متفق ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ کیوں؟ انہوں نے صدیوں سے، باپ دادا سے، صدیاں بھی نہیں تھیں، نبی کا زمانہ تو بہت قریب تھا، نبی کے 100 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ساری عورتیں سمٹ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ امام بخاری نقل کر رہے ہیں صرف ایک تابعی ایسے کہ مردوں کی طرح پڑھتی تھی نماز، اس کا مطلب اس زمانے میں ساری عورتیں کیسے پڑھتی تھیں؟ سمٹ کے۔ تو یہ تواتر عملی ہے، اس کے بعد حدیث کا مطالبہ کرنا یہ جہالت ہے۔ لیکن آپ تقریریں کرتے رہیں، کسی پہ اثر نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں، یوٹیوب پہ پھر نیگیٹو کمنٹس کہ ہم ان سے حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کبھی امام شافعی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ تو میں نے پھر سوال کرنا شروع کیا کہ میں نے کہا اچھا آپ کو اتنا شوق ہے حدیث کا، ان حوالے کا، ہم تو آپ کو تواتر عملی پیش کر رہے ہیں نا، سینہ بسینہ۔ یہ تواتر عملی جو ہے نا، یہ قولی حدیث سے زیادہ اسٹرانگ ہے، اس کی ویلیو شریعت میں زیادہ ہے، کیونکہ قرآن کا قرآن ہونا بھی اسی اجماع سے ثابت ہے۔ اجماع بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، تو لوگ نہیں مان رہے۔ تو اب ہم نے پھر یہ مطالبہ کرنا شروع کیا، اچھا آپ بھی کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے سوائے تواتر عملی کی۔ مثال کے طور پر عورت صفا اور مروہ میں دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی۔ آپ کیوں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ چلے گی دوڑے گی نہیں؟ حالانکہ جس نبی نے یہ فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اسی نبی نے یہ بھی تو فرمایا جیسے میں حج کیا کرتا ہوں ایسے حج کرو، خذوا عنی مناسککم، جیسے میں نے حج کیا ویسے کرو۔ تو نبی نے جب حج کیا ہے، آپ صفا مروہ پہ دوڑے ہیں، چلے نہیں ہیں، تو آپ لیڈیز کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ نبی تمہارے لیے بھی نبی ہیں، جب وہ دوڑے ہیں تو تم کیوں نہیں دوڑتے؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے۔ یہ سوال میں گھما رہا ہوں، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، بس وہی گھما گھما کے نا جاہلوں کی طرح انہی اعتراضات کو گھماتے ہیں۔ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ اختلافی مسائل میں شدت کرتے ہو۔ ہم تھوڑی شدت کرتے ہیں اختلافی مسائل میں، آپ یہ کہتے تھے ہماری رائے یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی، بس یہ نہ کہو کہ حنفی جو کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ دیوبندی علماء اور یہ بریلوی۔ فتوے کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، وہ کہے حدیث دکھاؤ، ہم کہیں گے بھائی حدیث نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمارے پاس ہے،
یہ کیا ہے؟ عملاً تواتر ہے. ایسے ایک یعنی اگر یہاں ہندوستان کے کسی عالم نے فتویٰ دیا ہو جو ان کی رائے کے خلاف ہو تو فوراً طنزیہ لب و لہجہ ہوگا کہ ان کو کیا پتا قرآن و حدیث کا. لیکن سعودی عالم نے فتویٰ دیا جو ان کی رائے کے خلاف ہے تو انتہائی احترام. دو دن بعد عمرے کی روانگی ہے. سعودی گورنمنٹ کی جانب سے احرام میں ماسک لگانا ضروری ہے تو کیا اس سے دم واجب ہوگا؟ جی ہاں ہوگا. اگر آپ نے 12 گھنٹے تک ماسک لگائے رکھا نا، 24 گھنٹے میں، یعنی ٹوٹل ملا کے 12 گھنٹے بنتے ہیں وہ. جیسے تھوڑی دیر لگا لیا پھر ہٹا لیا پھر لگا لیا پھر ہٹا لیا، تو 12 گھنٹے تک کا ٹائم اگر بنتا ہے تو پھر دم واجب ہے. اس سے کم میں صدقہ واجب ہے. والد کے اعتکاف کا ارادہ ہے. سوال یہ ہے کہ گراؤنڈ فلور پر رہائش ہے تو کیا بیل بجنے پر ماسی اور جمعدار کے لیے، اچھا والدہ کا، کیا بیل بجنے پر ماسی اور جمعدار کے لیے دروازہ کھولنے جا سکتی ہیں؟ اصل میں ماسی اور جمعدار کے لیے دروازہ کھولنے نہیں جا سکتی ہیں. شرعی ضرورت نہیں ہے نا. شرعی ضرورت تو